الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لینے کے بعد، میرے تمام ہی ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم اسلام کی ایک عظیم ہستی کا ذکر خیر کریں گے، جن کی یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تاریخ میں بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور بالخصوص جو اس کی 10 تاریخ ہے وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد جودی پہاڑ پر قرار ملا تھا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی تھی۔ تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو آپ علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور اس روزہ رکھنے کی ان کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اس دن فرعون سے نجات ملی تھی، اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو اسی کی یاد میں یہودی جو ہیں وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان سے زیادہ ہمارا حق ہے، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائی۔ پھر کیا ہوا کہ یہودیوں کی مخالفت کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، یا تو 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، یعنی عاشور کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں، تو یہ کل 2 روزے ملا کر رکھنے کا حکم مسلمانوں کو فرمایا۔ پھر اسی دن یعنی یوم عاشورہ پر امام حسین زہرا کے چین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کے تارے، علی المرتضیٰ کے پیارے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ وقوع پذیر ہوا، اور اس واقعے نے پچھلے تمام واقعات پر غلبہ حاصل کر لیا۔ یعنی اب یہ عالم ہو چکا ہے کہ جب بھی محرم الحرام کا نام آتا ہے تو فوراً سے مسلمان کے دل میں، مسلمان کے دماغ میں امام حسین اور ان کے رفقا کی شہادت کا مناظر اس کے دماغ میں مسلمان کے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے علماء کرام نے واقعات کربلا جو بیان کیے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، اپنی تقاریر میں، تو وہ واقعات کربلا کے، وہ ثانیہ کربلا اب الحمدللہ ہمارے بچے کی دماغ میں گھر کر گیا ہے، اور ہم ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کا یہ دن مناتے ہیں۔ ان کے رفقا کے دن کو منانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان کی سیرت بیان کرتے ہیں، واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں، اور اس میں سے ایک میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کربلا ہمیں کیا میسج دے رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے کربلا ہمیں۔ تو اسی مہینے میں پھر پہلی تاریخ ہے جو خلیفہ دوم
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ حضرت عمر جو فرماتے تھے یا جو مشورہ عنایت فرماتے تھے، بارہ ایسا ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی تائید میں قرآن کی آیات نازل فرما دیا کرتا تھا۔ آئیے کچھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کچھ یوں ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن کرت بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوئی قرشی ادوی۔ کعب بن لوئی پر جا کر 9ویں پشت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب دو عالم کے سرکار مالک المختار سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ علیہ کا نام دورہ جہالیت میں بھی عمر ہی تھا، اور جب آپ اسلام لے آئے تب بھی آپ کا نام عمر ہی رہا۔ عمر نام کے جو معنی ہے وہ ہے آباد رکھنے والا یا آباد کرنے والا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نام کے اسم بمسمہ ہیں۔ اسم بمسمہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو نام ہوتا ہے وہ اسی نام کے مطابق ہی اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے عمر، اور اس کے معنی ہے آباد کرنے والا یا آباد رکھنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دنیا بھر میں اسلام کو آباد کیا، تو لہٰذا یہ اسم بمسمہ ہوئے، آباد کرنے والے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے سے اسلام کو دنیا بھر میں پھیلا دیا۔ آپ کا جو لقب ہے وہ فاروق ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، سما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر الفاروق۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاروق رکھا، اور یہ حدیث مستدرک للحاکم میں موجود ہے، معرفت الصحابہ باب کے اندر۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے، لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ کے والد کا نام خطاب تھا، جو کہ قریش کے رؤساء میں سے تھا۔ قریش ایسا قبیلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو شروع سے ہی بڑی عزت و احترام سے نوازا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام انتمہ بنت ہاشم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 10 نکاح فرمائے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر پکارا، یا خیر الناس بعد رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بعد امت میں سب سے بہتر شخص۔ اس کے جب یہ سنا صدیق اکبر نے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اما انکا ان قلت ذاکا فلقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے یہ کہہ کر پکارتے ہیں کہ یا خیر الناس بعد رسول اللہ، اے لوگوں میں سب سے بہترین شخص رسول اللہ کے بعد۔ تو آپ سنیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، صدیق اکبر کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عمر سے بہتر کسی انسان پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا۔ مطلب روئے زمین پر کوئی ایسا انسان نہیں آیا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہو۔ یہ صحابہ کرام کی آپس میں محبتیں ہیں کہ ایک اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو دوسرا جواباً اس سے زیادہ بڑھ کر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ایک نے جو ہے ایک لقب سے پکارا یا خیر الناس، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو پکارا، حضرت ابو بکر نے بھی سنایا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے عمر سے بہتر کسی انسان پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا۔ اتنی شانوں والے صحابہ ہیں۔
اور ہم ان کا نام ہلکے الفاظ میں لیں، ہم ان کے بارے میں بات چیت کریں کہ فلاں جگہ سے بھاگ گئے تھے، فلاں جگہ یہ ہو گیا تھا، فلاں جگہ وہ ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام لانے کا واقعہ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، کہ ہوا کچھ یوں تھا کہ کفار مکہ نے ایک میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ کے اندر سرداروں نے یہ کہا کہ ہے کوئی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دے۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی کھڑا ہو کوئی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں نے کہا کہ قریش سے ہیں، اور قریش جو ہے اعلیٰ و عرفہ خاندان ہے، اور قریش سے پنگا لینا کوئی اتنا آسان نہیں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ آپ قریش کے خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہوئے۔ تو کفار نے میٹنگ کری کہ کوئی ہے جو قتل کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اتنے میں یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہاں میں ہوں، میں قتل کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معاذ اللہ آپ اس وقت قتل کے ارادے سے وہاں سے کھڑے ہوئے اور چلنے لگے۔ راستے میں ایک صحابی، روایت میں سعد بن ابی وقاص نام ہے ان کا، سعد بن ابی وقاص بڑے مشہور صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ آپ کو سعد بن ابی وقاص ملے راستے میں، پوچھا عمر کہاں جا رہے؟ کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ تمہیں بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو عبد مناف، یہ تینوں قریش کے خاندان تھے، کیا تمہیں ان کا ڈر نہیں ہے؟ کیا ان کو تم مطمئن کر لو گے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر جو ہے بھڑک اٹھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ وہ بدلے میں تمہیں مار دیں گے، وہ تمہیں بدلے میں قتل کر دیں گے اگر تم محمد کو قتل کرو گے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تلوار نکالی اور کہا کہ لگتا ہے تو بھی بددین ہے، یعنی تو بھی مسلمان ہو گیا ہے، آپ پہلے تیرا ہی کام تمام کر دوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے تلوار نکالی، وہاں سے سعد بن ابی وقاص نے تلوار نکالی۔ ابھی لڑائی شروع ہونے والی تھی، سعد بن ابی وقاص نے کہا رک، پہلے میری بات سن، تو محمد کو قتل کرنے جا رہا ہے کہ وہ اسلام کا پرچار کر رہا ہے، کافروں کو مسلمان کر رہے ہیں، تو سن پہلے تو اپنے گھر جا اور اپنی بہن کا اور اپنے بہنوئی کا حال دیکھ وہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر اپنے گھر گئے، گھر جا کے دیکھا تو بہن اور بہنوئی دونوں قرآن پڑھ رہے تھے، اور ان کو جو پڑھا رہے تھے حضرت خباب نام کے ایک صحابی رسول ہیں، وہ آپ کے بہنوئی اور بہن کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سنی آنے کی تو حضرت خباب جو تھے وہ تو چھپ گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن اور بہنوئی کو آپ نے مارا۔ جب مارا تو آپ کی بہن کہنے لگی عمر رک جا، تو ایسا نہ کر، یہ قرآن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جو اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، تو بس ایک بار اس کو سن لے، پھر تجھے جو کرنا ہو تو کر لے، ہمیں مارنا ہو کچھ بھی کرنا ہو تو کر لے، لیکن ایک بار تو اس قرآن کی تلاوت سن لے۔ حضرت عمر نے کہا چلو سناؤ مجھے بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے سناؤ، میں بھی سنوں کہ اس کتاب میں ایسی کیا خاصیت ہے، اس کتاب میں ایسا کیا ہے کہ یہ دین بدل دیتی ہے انسان کا۔ آتا کافر ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو سنتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، کیا ایسی بات ہے اس کے اندر؟ حضرت عمر کی بہن کہنے لگی رک جا، جا پہلے وضو کر، غسل کر، وضو کر، پاک ہو کے آ، کیونکہ یہ کتاب پاک ہے، اس کو پاکی کی حالت میں چھوا جا سکتا ہے، کسی ناپاک کو اس کو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ غسل وضو کر کے آئے، آپ کو سورہ طٰہٰ کی آیات سنائی گئی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی۔ آپ مراد مصطفیٰ ہیں حضرت فاروق اعظم۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی یا اللہ اعز الاسلام بالعمر بن الخطاب، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی، اور
سورہ طٰ کی تلاوت سن کر حضرت عمر کا دل بدل گیا اور دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی. آپ نے اسلام ایمان لانے کا ارادہ کر لیا. حضور علیہ السلام دار ارقم میں ہیں. آپ اپنے گھر سے نکلے, حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ میں ایمان لاؤں, میں کلمہ پڑھوں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آہت پر بیعت کروں, آپ کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں, آپ کے صحابہ میں شامل ہو جاؤں. آپ جا رہے ہیں, دیکھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر تلوار لٹکی ہوئی ہے, آ رہے ہیں. حضرت امیر حمزہ کہنے لگے یا رسول اللہ, عمر آ رہا ہے, اگر اس کا ارادہ کوئی بھلائی کا ہے تو ٹھیک ہے, اگر اس کا ارادہ بھلائی کا نہیں ہے تو میں آج اس کو چھوڑوں گا نہیں. جب عمر آئے تو کیا ہوا کہ آپ رونے لگے, زارو قطار رونے لگے, اور آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی اپنے اس پیارے دین میں شامل کر لیجئے, مجھے بھی اپنے اس سونے غلاموں کی فہرست میں مجھے بھی شامل کر لیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا, اور اس سے مسلمانوں کے چہروں پہ خوشی آ گئی, کیونکہ حضرت عمر بہت دبدبے, بہت روب والی شخصیت تھے. جب کوئی مضبوط آدمی ہو, کوئی بڑا آدمی ہو, اور وہ آپ کے فہرست میں آ جائے, آپ کا ساتھی ہو جائے, آپ کا دوست ہو جائے, تو ایک خوشی ملتی ہے انسان کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال کی عمر میں اسلام لے آئے, اور آپ مسلمان ہوئے. تو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم کیوں چھپ کر نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جو دعا کی تھی کہ اے اللہ, عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما, اسلام میں عمر داخل ہوئے اور اسلام کی عزت بلندیوں کے مراتب کے جو ہے طے کرنا شروع ہو گئی. اسلام میں عمر داخل ہوئے اور اسلام کی عزت بڑھنا شروع ہو گئی. چنانچہ حضرت عمر نے کہا آج سے مسلمان چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ کھلے عام نماز پڑھیں گے. اور مسلمان اس دن سے چھپ کر نماز نہیں پڑھتے بلکہ کھلے عام آپ نماز پڑھنے لگ گئے. جب ہجرت کا موقع آیا, مکے والے حضور علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے, کبھی کیا کرتے, کبھی کس طرح کی تکلیف. تو ہجرت کا حکم فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو صحابہ کرام جو ہے رات کی تاریکی کے اندر اور چھپ چھپ کر صحابہ کرام نے ہجرت کرنا شروع کر دی. لیکن جب باری حضرت عمر کی آئی تو پھر معاملہ مختلف ہوا. حضرت عمر نے چھپ کر ہجرت نہیں کی بلکہ ہر کافر کے پاس جا رہے ہیں اور جا کر کہہ رہے ہیں عمر ہجرت کر رہا ہے. یوں نہیں سمجھنا کہ عمر بھاگ گیا ہے, عمر ہجرت یوں کر رہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس لیے میں ہجرت کر رہا ہوں. اگر کسی میں دم ہے تو آ کر مجھے روک لے. یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سردار کے پاس جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آؤ, اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے, کسی کو اپنے ماں باپ کو بے اولاد کروانا ہے تو آ جاؤ, عمر کو روک لو. رات کی تاریکی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. مولا علی کو اپنی جو ہے بستر پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلایا اور کہا صبح امانتیں دینا اور آ جانا. اس طرح ہجرت ہوئی. لیکن حضرت عمر کی جب باری آئی تو معاملہ ہی مختلف. حضرت عمر نے کہا آ جاؤ. عمر بھاگ نہیں رہا ہے, عمر بھاگ نہیں رہا ہے, عمر کو حکم ہوا ہے اس لیے عمر جا رہا ہے. ان تمام باتوں کی وجہ سے باوجود, ان تمام باتوں کے باوجود اتنا روب دبدبا, اتنا کسی کا دنیاوی طور پر اگر کسی کا اتنا بھرم ہو. آج کل کیا ہوتا ہے, اگر کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اور وہ چھوٹا سا بھی کارکن ہو کسی سیاسی جماعت کا, تو اس کا جو روب ہوتا ہے وہ اس کے حیثیت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے.
مطلب لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ نہیں بھائی اس سے نہیں کرنا، یہ فلاں پارٹی کا کارکن ہے، یہ نقصان نہ پہنچا دیں، لوگ ڈرتے ہیں، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے ان لوگوں میں. اب چماٹ ماریں تو وہ 10 فٹ دور جا کے گرے. ایسے ایسے لوگ پارٹیوں کا سہارا لے کر اور گینگز کا سہارا لے کر جو ہے بدماشیاں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حقیقتاً بہادر تھے، جن کا روب و دبدبا کفار پر ہمیشہ سے قائم تھا اور قائم رہا اور قائم رہے گا، اس کے باوجود آپ کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے الزہد فی الدنیا راحت القلب والبدن. دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے میں دل اور بدن کی راحت. اتنا بڑا حکمران جو اتنے مربع میلوں پر حکومت کرے اور وہ اس کے زہد کا اور اس کے تقوی کا یہ عالم ہے، جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کی دوسروں کو ترغیب دے رہا ہو، تو وہ خود اس کا کیا عالم ہے. کے علاوہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر 39 لوگ اسلام لا چکے تھے. پھر حضرت عمر مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی. تب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ جو بات کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی، اس مشورے کی تائید میں آیت قرآنی نازل فرمایا کرتا تھا. جب جنگ بدر میں 70 کافر قید کر کے لائے گئے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کافروں کا کیا کیا جائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، یہ آپ کے قبیلے کے، آپ کے قوم کے لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، لہٰذا انہیں قتل نہ کریں یا انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں بلکہ ان سے فدیہ لیں اور ان کو چھوڑ دیں. یہ ایک مشورہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، آپ کے خلاف سازشیں کی، آپ کو مکے سے مدینے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، نماز پڑھنے کی حالت میں آپ پر گندگی ڈالی اور پتہ نہیں کتنی قسم کی تکلیفیں انہوں نے آپ کو دی. میری رائے یہ ہے کہ ان لوگوں کی گردنیں اڑا دیں، عقیل پر علی المرتضیٰ کو مقرر کریں، عباس پر حمزہ کو مقرر کریں اور مجھے میرے کسی رشتہ دار پر مقرر کریں. ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کو جو ہے سزا دیتے ہیں، ان کی گردنیں اڑاتے ہیں. بہرحال ہوا یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے پر عمل نہ ہو سکا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مانا گیا. لیکن بعد ازاں ہوا یہ کہ یہ آیت نازل ہوئی سورہ انفال کی ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض تریدون ارض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم. کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہائے. تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت کا چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ یہ جو کافر تم نے پکڑے ہیں ان کو تم زندہ نہ چھوڑو بلکہ ان کی گردنیں اڑا دو. یہ حضرت عمر کی شان ہے کہ آپ کی تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی آیت نازل فرماتا ہے. آپ کے دور کے اندر انصاف کا بول بالا ہوا کرتا تھا، کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا تھا، کوئی بھوک نہیں مرتا تھا. آج ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں اور غریب کا کوئی خیال نہیں. غریب ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہے، لیکن ہمارے حکمران بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں. حضرت عمر اپنے دور میں رات کے اندر بھیس بدل کر اپنا حلیہ تبدیل کر تاکہ کوئی پہچانے نہیں،
راؤنڈ پہ نکلتے تھے، گشت پہ نکلتے تھے، گھروں میں جا کر کان لگاتے تھے کہ اس گھر میں کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی مشکل تو نہیں۔ آپ کہتے تھے کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا۔ یہاں تو انسان بھوکے، انسان پیاسے مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے پینے کو، کھانے کو کھانا نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے اور آج کل کے حکمرانوں کو دیکھیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ عمر کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے عمر سے زیادہ بہترین شخص اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھا۔ اہل سنت نام ہے بینس کا، اہل سنت صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل سنت اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اہل سنت صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں، اہل سنت اہل بیت کی بھی عزت کرتے ہیں۔ نام اہل بیت کا سہارا لے کر اہل بیت کے آڑ میں صحابہ پر بکواس کرتے ہیں، نہ ہم صحابہ کی آڑ میں اہل بیت پر بکواس کرتے ہیں۔ اہل سنت نام بینس کا ہے، اہل سنت نام بینس کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، آپ کی بے شمار کرامات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مدینے میں، اور آپ نے ایک لشکر جنگ کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ وہاں لشکر جہاں موجود ہے وہاں سے پیچھے سے جو ہے پہاڑ کے پیچھے سے کوئی ان پر حملہ ہونے والا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے آواز لگائی، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ جبل سے بچو، پہاڑ سے بچو۔ اور ان لشکر والوں نے حضرت عمر کی آواز سنی، اور جب وہ متوجہ ہوئے، جب وہ الرٹ ہوئے پہاڑ کی طرف، تو پہاڑ سے ان پر حملہ ہونے والا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بیٹھے بیٹھے ان کو آواز دی اور انہوں نے سنی بھی۔ یہاں لوگ بات کرتے ہیں کہ غوث اعظم 70,000 کے مجمع سے کیسے گفتگو کرتے تھے، کیسے کرتے تھے۔ شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا اہم واقعہ ہے۔ ایک شخص جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، یہ شخص فارس کا رہنے والا تھا، جو اب کے ایران ہے، جو آج ایران ہے وہ پہلے فارس تھا۔ تو یہ شخص فارس کا رہنے والا تھا، اور اس کو قادسیہ کی جنگ میں مسلمانوں نے غلام بنایا تھا، اور یہ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ مسلمانوں نے اس کو غلام بنا کے لے آئے تھے، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام تھا۔ تو یہ جب مدینے آیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ کارگزاری کرنے لگا۔ ایک دن اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کی شکایت کی کہ میرے آقا جو ہیں مغیرہ بن شعبہ، وہ مجھ سے زیادہ آمدنی مانگتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تم کیا کیا کرتے ہو؟ کہا میں لوہار ہوں، میں فلاں کام جانتا ہوں، میں فلاں کام جانتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ پھر تو ٹھیک ہے، اتنی آمدنی تو تمہاری ہو جاتی ہوگی۔ اس ٹائم یہ ہوتا تھا پہلے کے دور میں کہ غلام جو ہوتے تھے، لوگ غلام خریدتے تھے، اب وہ غلام کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ کمائے گا اور اب خود بھی کھائے گا اور اپنے آقا کو بھی کھلائے گا۔ تو جو ہنر اس شخص کے پاس تھے، ابو لولو فیروز کے پاس، اس کے حساب سے اس کی آمدنی بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو جو حصہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے مقرر کیا تھا وہ اس کے حساب سے بالکل صحیح تھا۔ تو لہٰذا اس نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ مغیرہ بن شعبہ مجھ سے زیادہ رقم مانگتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس طرح کا تمہارے ہاتھ میں ہنر ہے، جس طرح کے تم قابل آدمی ہو، تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اتنا تو تم آرام سے دے سکتے ہو۔ تو حضرت عمر نے اس کی شکایت کو نہیں سنا اور اس کو واپس کر دیا۔ تو اب وہ جو ہے حضرت عمر پر غصہ ہونے لگا، اب اس کے دل میں حضرت عمر کی نفرت پیدا ہو گئی، اور یہ نفرت اس نہج پر آ پہنچی کہ اس نے ایک تلوار بنانا شروع کر دی، جو دو دھاری تلوار۔ دو دھاری تلوار کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ دونوں طرف سے وہ کاٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک تو دو دھاری تلوار اس نے بنانا شروع کی، اور اوپر سے اس پر زہر لگا دیا، ایسا زہر لگایا، ایسا مضر زہر لگایا کہ جس کو اگر انسان کے جسم میں داخل کر دیا جائے تو انسان کے بچنے کے چانسز پھر کم ہو جاتے۔ تو اس نے دو دھاری تلوار بنانا شروع کی اور اس پر زہر لگایا، اور ایک دن موقع پا کے اس نے فجر کی نماز کے اندر مسلمانوں کے عظیم رہنما، عظیم حکمران
عادل حکمران حضرت عمر فاروق، جنہوں نے سمندروں پر، جنہوں نے پہاڑوں پر حکمرانی کی۔ ایک بار جب مدینے میں زلزلہ آیا، حضرت عمر نے اپنا پیر زمین پر مارا اور کہا اے زمین رک جا، کیا عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ اتنے بڑے عظیم حکمران کو، اتنے بڑے خلیفۃ الرسول کو، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، کیونکہ جو فہم و فراست انبیاء کے اندر ہوتی ہے وہ حضرت عمر کے اندر وہ ساری کوالٹیز موجود تھی۔ اتنی بڑی شخصیت کو اس ابو لولو فیروز نامی شخص نے 26 ذی الحج کو 23 ہجری میں جو ہے فجر کی نماز کے دوران، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، وہ شخص پیچھے سے آیا اور صفوں کو چیرتا ہوا نکلا اور اس نے خنجر کا، اس تلوار کا زوردار وار کیا پیٹ میں۔ آپ کے یہ تلوار جو ہے پیٹ سے آر پار ہو گئی اور آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ اور اس کے بعد اور بھی لوگوں کو، جب اس کو پکڑنے کی کوشش کی صحابہ کرام نے، تو اس نے اور بھی لوگوں کو زخمی کیا، تقریباً 7 لوگ مزید زخمی ہوئے، اور اس کے بعد اس نے خود اپنے آپ کو خنجر مار لیا اور وہ بھی واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق عظیم خلیفہ رسول، صحابی رسول، داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک بستر حلالت پر رہے، 3 دن تک آپ زخموں سے چور رہے، اور آخر 1 محرم الحرام کو آپ کا اس دنیا سے وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت جو ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کمی پیشی ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کو خوب شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔